سچائی کو بیان کر رہا ہوں. میں اتر پردیش میں 150 تقاریر کیا. ہر تقریر میں یہی بات کہتا تھا کہ اتر پردیش کے مسلمانوں تم بی جے پی کی حکومت کو بنانے سے روک نہیں پاؤ گے. تم اکھلیش کو ووٹ دو گے تو تمہارا ووٹ ضائع ہو جائے گا. آج اتر پردیش کا مسلمان اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اویسی جو کہہ رہا تھا وہ بات سچ نکلی. آج اتر پردیش کا مسلمان اپنے آپ کو ٹھگا محسوس کر رہا ہے. آپ اپنے ووٹ سے اپنی طاقت کو اور اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں. آج اتر پردیش میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے. ایک بچہ بدایون کا اس کو پولیس پکڑتی ہے, الزام لگاتی ہے کہ اس نے گوشت کو کسی گائے یا کسی بھینس کو کاٹا اور گوشت کے الزام میں, اسمگلنگ کے الزام میں پکڑ کر اس کو اتنا مارتی ہے کہ اس کے جسم کے پچھلے حصے میں راڈ کو اندر ڈال دیا جاتا ہے. آپ بتائیے, کیا کوئی سماجوادی کا نیتا بولا؟ کیا کوئی بہوجن سماج کا لیڈر بولتا ہے؟ سب خاموش بیٹھے ہیں. ہم بیان دیتے ہیں, میڈیا میں بولتے ہیں, مجلس کے ذمہ دار اس غریب کے گھر کو جاتے ہیں تو وہاں کے مجلس کے ذمہ داروں نے مجھے فون کر کہا کہ صدر الدین اویسی صاحب, جس بچے پر یہ ظلم اور بربریت کی گئی اس کا باپ اتنا غریب ہے کہ وہ قبر کھود کر اپنی زندگیوں کو گزارتا ہے, اپنے گھر کو چلاتا ہے. اس پر ظلم ہوا مگر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کانپور میں گڑبڑ ہوئی. میڈیا تو ماشاءاللہ ایک طرفہ دکھاتا ہے اپنے پپا مودی کو ہی صرف. میڈیا کے دو آنکھ ہیں مگر ایک آنکھ اتنی محبت میں ڈوب چکی ہے بی جے پی کے, اور دوسری آنکھ میں مودی کا موتیا اتر چکا ہے تو ان کو دکھتا ہی نہیں ہے. مگر ہر ٹی وی چینل پر دکھایا جا رہا ہے یہ مسلمان پتھر پھینکا, مسلمان پتھر پھینکا. ارے جب پتھر پھینکتا ہے تو دو طرف سے پتھر پھینکے جاتے ہیں, ایک طرف سے پتھر نہیں پھینکا جاتا, دو طرف سے پتھر پھینکے جاتے ہیں. اور پولیس کا کام یہ ہے کہ جو پتھر پھینکتا اس کو اٹھاؤ آپ, مگر یہاں پر نہیں, یہی لوگ کیے, یہی کیے, یہی پتھر پھینکے, پیٹرول بم بنائے, واٹس ایپ گروپ بنائے. یاد رکھو یہ کہانی بہت پرانی ہو چکی ہے, اس کہانی کو بدلو. تم 40 سال سے صرف یہی کہانی, نہیں مسلمانی پھینکا, مسلمانی کیا, تو کیا سب کیا دوسرے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ مگر آپ دیکھو کوئی آواز نہیں اٹھاتا. اتر پردیش میں سماجوادی کے نیتاؤں کے, ان کے لیڈر کے منہ میں دہی جم چکی ہے, زبان نہیں کھولتے. مدھیہ پردیش میں سیندوا کھرگون میں گھروں کو توڑ دیا گیا, گھروں کو توڑ دیا گیا بغیر نوٹس دیے, کوئی آواز نہیں اٹھاتا. سیندوا کھرگون کے غریب مسلمانوں نے فون کر کر مجلس کے لوگوں کو کہا کہ کیا کوئی مدد نہیں کرو گے؟ اللہ کا فضل و کرم ہے, ہم نے کوشش کی. جن غریبوں کے گھروں کو بیجا توڑ دیا گیا تھا بی جے پی کی سرکار کی جانب سے, ہم نے ان کو کچھ مالی امداد کرنے کا انتظام کروایا. آپ بتائیے کون پھر آواز بنے گا آپ کی؟ سب لوگ آ کر بولیں گے اویسی بھڑکا بھاشن دیتا ہے, اویسی جذباتی تقریر کرتا ہے. ارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ابھی اور کہوں گا اس میں بتاؤ اس میں کیا سچائی ہے یا جھوٹ ہے, مجھے بتاؤ. تم صرف سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تم مجھ سے نفرت اس لیے کرتے ہو کہ تم نہیں چاہتے کہ بھارت کا مسلمان ایک سیاسی قوت بن جائے. تم مجھ سے نفرت اس لیے کرتے ہو کہ تم نہیں چاہتے کہ غریب مسلمان کو
انصاف ملے. تم مجھ کو گالیاں اس لیے دیتے ہو تاکہ تم نہیں چاہتے کہ مسلمان پڑھ لکھ کر اس کے منہ میں زبان آ جائے اور وہ اپنے انصاف کے لیے کھڑا ہو جائے. تم میرے جسم پر گولیاں اس لیے چلائی تم نے تاکہ تم نہیں چاہتے کہ میں زندہ رہوں اور غریب اور مظلوموں کی داستان کو، انصاف کو بیان کروں. مگر سن لو گولی مارنے والوں، سن لو میرے دشمنوں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں. کیا تم مرنے کے لیے تیار ہو؟ بتاؤ گولی چلانے والوں. مجھ کو مارنے والوں یاد رکھو، تم کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے ایک دن. میں موت سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب خبر میں تم اور ہم جائیں گے، جب حشر کا میدان ہوگا تو ہم کیسے اپنے اعمال کا حساب دیں گے. موت تو سب کو آنے والی ہے، کوئی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا. جو آیا وہ جائے گا، جو دنیا میں آیا وہ جائے گا. مگر کون جائے گا؟ سب کو جب جانا ہے تو جب دنیا میں چند دن کی مہلت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے تو ہم کو سچائی کو سامنے لانے کا کام کرنا ہے. ہم کو باطل کو شکست دینا ہے، حق کو کامیاب کرنا ہے. ہم کو مظلوموں سے انصاف کرنا ہے، ظالم کے ظلم کو روکنا ہے. میں ہرگز اس بات کو نہیں مانتا کہ ظلم کو سہا جائے. ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے، یاد رکھو میری اس بات کو. ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ظلم کو سہو، میں کہوں گا نہیں سہوں گا. میں کوئی کہے گا اگر تمہارے کوئی گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو، میں کہوں گا نہیں. تم نے اگر تھپڑ مارا تو غفلت سے مارا، دوسرا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو پنجہ پکڑ لوں گا دبا کے. یاد رکھو وہ دن چلے گئے تم ہم کو ڈراتے تھے، وہ دن ختم ہو گئے. اب وہ دن چلے گئے وہ ڈرانے کے. اب ڈرانے والے یاد رکھو، تمہارے ڈرانے سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. میری زندگی کی قیمت اور تمہاری زندگی کی قیمت ایک ہے. اگر میں مسلمان ہوں تو میری جان کی قیمت کی کمی نہیں ہے. میں بھارت کا اول درجے کا شہری تھا، ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی. لوگ پوچھیں گے اویسی تم کیا کہہ رہے ہو؟ مثال دے رہا ہوں. دلی میں فساد ہوا تو ویڈیو آج بھی ہے. وہ بچے کا نام، مرحوم کا نام فیصل یا فضل تھا. 3 بچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. دلی کی پولیس ان کو مار رہی ہے اور مار کر زخمی ہے. اور حضرت پولیس دلی کی کہتی ہے کہ پڑھو جن گن من پڑھو. موت قریب ہے اس مسلمان بچے کی. وہ جن گن من پڑھ رہا ہے، اس کے بعد وہ بچہ مر جاتا ہے. کیا اس بچے کی جان کی قیمت نہیں ہے؟ کیا میں جا کر اس کی ماں سے کہوں کہ تمہارے بیٹے پر ظلم ہوا تم سہ لو؟ وہ کہے گی ظالم ہے تو بولنے والے. میں نے اپنی کوکھ کو جار دیا، میں اپنی اولاد سے محروم ہو گئی. ہم ان ماؤں کو کہنا چاہ رہے کہ اب ہم اپنے بچوں کو نہیں کونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم ظلم نہیں سہیں گے. اس لیے کہ بھارت کا سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اسی بابا صاحب امبیڈکر نے فنڈامنٹل رائٹ میں لکھا ہے کہ بھارت کے ناگرک کی زندگی، رائٹ ٹو لائف، ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. میری زندگی، آپ کی زندگی، سب کی زندگی، چاہے کسی مذہب اور ذات کا ہو، اس کی زندگی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. آپ میرا فنڈامنٹل رائٹ مجھ سے نہیں چھین سکو گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لڑائی آپ کو اور ہم کو مل کر لڑنا ہے. یہ لڑائی مشکل ضرور ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کا ساتھ ملے گا، آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف لاتور میں، نہ صرف مہاراشٹرا میں، بلکہ پورے بھارت میں ہم ایک نئی تاریخ کو رقم کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
پارلیمنٹ میں امتیاز جلیل کی ہماری تقریر ہوتی ہے، ہم مظلوم عوام کے مسائل کو اٹھاتے ہیں، تو لوگ بولیں گے کیا پارلیمنٹ میں دوسرے پارٹی کے مسلمان ایم پی نہیں ہیں؟ ہے ضرور، مگر جب امتیاز جلیل اور اسد الدین اویسی کی تقریر کی باری آتی ہے تو دوسری پارٹی کے مسلمان آ کر بیٹھ کر بولتے ہیں کب بولو گے، کیا ٹائم پہ شروع ہوگا؟ اور سب ہم جب بولتے ہیں کہ آپ بولو تو بولے ہماری پارٹی بولنے نہیں دیتی ہم کو، اویسی صاحب ہماری پارٹی ہم کو بولنے نہیں دیتی، اسی لیے ہم بیٹھ کر آپ کی تقریر کو سنتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر آیا ہوں تو لاتور میں آپ کو لیڈر بنانے کے لیے آیا ہوں۔ میں بھارت کے جس کونے میں جاتا ہوں وہاں پر کہتا ہوں کہ آپ کو نیتا بننا ہے، آپ کو قائد بننا ہے، آپ کو قیادت کرنا ہے، اور قیادت کسی گھر کا یا خاندان کا حصہ نہیں رہے گا۔ اگر کوئی کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی خاندان کا چشم و چراغ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی قیادت کرے۔ قیادت وہ کرے گا جس کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا خوف ہوگا اور شیطان کا دشمن ہوگا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اور باطل سے مقابلہ کرے گا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرے گا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ کو راضی کرے گا اور شیطان سے نفرت کرے گا۔ وہ قائد نہیں ہو سکتا جو اللہ کو بھی اور شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، کیا آپ مہاراشٹر کے لیڈر بننے تیار ہیں؟ کیا تم قائد بننے تیار ہو؟ جو کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ پورا۔ بس یہی میری زندگی کا سرمایہ ہوگا۔ میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں چاہوں گا کہ ایک اسد الدین اویسی نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ قابل ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں جو غریب اور مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑے، جو صرف مسلمانوں کی بات نہ کرے، جو صرف دلتوں کی بات نہ کرے، جو صرف آدیواسیوں کی بات نہ کرے، بلکہ ہر اس انسان کی بات کرے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کو دبایا جا رہا ہے، جس کو پیسا جا رہا ہے۔ آپ اسی وقت کریں گے جب آپ قائد بنیں گے۔ اب کوئی بولے گا کہ نہیں کانگریس میں بھی تو ہمارے ہیں نا، راشٹروادی میں بھی تو ہمارے ہیں نا، شیو سینا میں بھی ہے نا۔ ہے نا سے رہنا بڑا فرق پڑتا ہے۔ پڑے ہوئے ہیں، ہے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، مگر جب تم مجلس میں آ کر لیڈر بنو گے، نیتا بنو گے تو تمہاری آواز کو تمہارا دشمن بھی سنے گا، تمہاری آواز کو ہر کوئی سنے گا، تم کو اللہ رب کریم دین و دنیا کی عزتوں سے نوازے گا، تم اپنی آواز کو آزادگی کے ساتھ اٹھا پاؤ گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنانا، آپ کو نیتا بنانا، آپ کو ان لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا، تبھی جا کر ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے اور کرنے کا ان کو حق بھی اور اختیار بھی حاصل ہے، جمہوریت ہے، مگر کیا آپ بتائیے، مجلس پر الزام لگاتے تھے اور لگاتے ہیں کہ مجلس فرقہ پرست ہے، مجلس فرقہ پرست ہے۔ ارے بتاؤ، اگر مجلس فرقہ پرست ہوتی تو اورنگ آباد میں 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو اورنگ آباد کی عوام نے اور اللہ کے فضل و کرم سے 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو کیا کانگریس نے ہرایا؟ کیا راشٹروادی نے ہرایا؟ اور اس ہرانے والے کا نام کیا تھا؟ اس ہرانے والے کا نام سید امتیاز جلیل تھا۔ یہی کام ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کے حوصلے بلند ہو،
اگر آپ خواب دیکھنا جانتے ہیں تو خواب دیکھو لاتور کی جنتا، تم خواب دیکھو اور انشاءاللہ ہم اس خوابوں کو پورا کریں گے مل کر۔ مگر اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے، اگر آپ یہی سمجھیں گے ارے نہیں بھائی کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہاں کیا ہوتا، یہ سب ایک ملے ہوئے ہیں، نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب ملے ہوئے ہو سکتے ہیں، اسد الدین اویسی ان لوگوں سے کبھی نہیں ملا، نہ کبھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا کوئی مفاد نہیں ہے، میرا ایک ہی مقصد ہے، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنایا جائے۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، مجھے ایک ہی چیز چاہیے کہ میری آنکھ جب بند ہو جائے اللہ کے حکم سے تو میں ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک بھارت میں سیاسی قوت بن جائے، مسلمان ایک سیاسی طاقت بن جائے، تب آپ دیکھیں گے شاید میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، مگر میرے الفاظ کو یاد رکھنا کہ ایک دیوانہ ہمارے درمیان میں آ کر پکارتا تھا کہ بھارت کے مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو نیتا بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو لیڈر اور قائد بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کا مسئلہ سیاسی قوت سے حل ہوگا۔ آپ جب یاد رکھیں گے کہ ہاں یہ شخص کہتا تھا، ہم کو اس وقت اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں لاتور کے عوام سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دو، آپ ہمارا ساتھ دو نوجوانوں، آپ محمد علی کا ساتھ دو، مجلس کا ساتھ دو، اور آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں اپنے ووٹ سے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریے۔ لوگ بہت سی باتیں کرتے جائیں گے، مگر آپ بتائیے جب اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے امتیاز جلیل کو اللہ نے کامیاب کیا تو کیا ہم مہاراشٹر میں ایک اور انقلاب نہیں برپا کر سکتے؟ برابر کر سکتے ہیں۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے، بہت سی باتیں کرتے آئے ہیں، ارے ایسا ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جو لوگ آ کر تم سے کہیں گے سیکولرزم ہے، کہاں کا سیکولرزم ہے بتاؤ؟ جو سمویدھان میں سیکولرزم ہے میں اس کو مانتا ہوں، جو سیاسی سیکولرزم ہے میں اس پر تھوکتا ہوں۔ یہ سیاسی سیکولرزم کیا ہے سنو آپ۔ مدھیہ پردیش میں ایک ہمارے جین طبقے کے، جین برادری کے ایک ضعیف آدمی کو ایک بی جے پی کے کارپوریٹر کے ہسبینڈ نے، شوہر نے خوب پیٹا، تھپڑ مارا، ویڈیو نکالا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ بول کیا تو مسلمان ہے؟ 4 تھپڑ مارتا، بول کیا تو مسلمان ہے؟ وہ بیچارہ ضعیف بوڑھا بول رہے نہیں تو مسلمان ہے، اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ اب آپ بولو سیکولرزم ہے یہ سیکولرزم ہے؟ مدھیہ پردیش میں وسیم شیخ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، بی جے پی کی سرکار نے کہا کہ پتھر پھینکتا ہے، دکان کو توڑ دیے، یہ سیکولرزم ہے؟ آپ بتائیے کون سا سیکولرزم ہے یہ؟ میرے دلیلوں کا جواب دو۔ جو مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو مسلمانوں کی سیاسی قوت بننے کی راہوں پر کانٹے ڈالتے ہیں، بتاؤ پھر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو فیصلہ لینا ہے، آپ ایک اچھا فیصلہ لے لیجئے، حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ اور پھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ ابھی امتیاز جلیل نے کہا کہ ملک میں مسلمانوں سے نفرت اتنی بڑھ چکی ہے، اور 2014 سے بی جے پی نے، نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی نے بھارت کے مسلمانوں کے تعلق سے ایک اعلان جنگ کر دیا اور نفرت پیدا کی ہے، کبھی اخلاق کو، کبھی پیلو کو، کبھی رگبر کو، کبھی حافظ جنید کو، کبھی گوشت کے نام پر، اب حجاب کے نام پر تکلیف دی جا رہی۔ ہماری بچی حجاب پہنتی، ان کے سینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ حلال گوشت ہم اور سب لوگ کھاتے ہیں، کہتے حلال گوشت کیوں ہونا چاہیے؟ منڈیوں پر
گوشت تل کر غریب زندگی گزارتا ہے، چاہے ہندو اور مسلمان ہو، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب حد یہ ہو گئی کہ ٹی وی پر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اناب شناب بکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی، مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد میں کمپلین کی، مہاراشٹرا میں سید معین سے کہا کرو کمپلین ہوئی، ایف آئی آر ہوا، بھیونڈی میں جلسہ ہوا، میں نے اس کو اس بارے میں کہا، پریس کانفرنس میں میں نے کہا، میڈیا کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا۔ کیا کانگریس نے کہا اس بارے میں؟ سوچو آپ، کیا راشٹروادی کانگریس نے کہا کچھ؟ نہیں کہا۔ اس لیے نہیں کہا کیونکہ ڈر ہے اگر مسلمانوں کے بارے میں بولیں گے تو ان کو ہندو بھائی اور بہنوں کا ووٹ نہیں ملے گا۔ یہ ایک سیکولرزم ہے۔ اور ہر مسلمان سے پوچھو جا کر آپ کہ دین اسلام میں سب سے محبوب ترین چیز کون سی ہے تمہارے لیے؟ مسلمان سے پوچھو، چاہے بوڑھا ہو، ضعیف ہو، بچہ ہو، اس کو پوچھیں گے بتاؤ دین اسلام میں تمہارے لیے سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، وہ کہے گا کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے نام کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے، جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے۔ جب اللہ حساب کتاب کرے گا ہم پیاسے ہوں گے تو آقا ہم کو آب کوثر سے جام پلائیں گے۔ جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، گرمی ہوگی، سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور سب لوگوں کے نبی کہیں گے کہ نفسی نفسی، اس وقت اگر کوئی کہے گا امتی امتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج اس آقا کی شان میں نناب شناب بکا گیا، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ ارے بول دیتے کچھ تو بول دیتے مگر نہیں بولے۔ اور یہ جو مسلمان جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں وہ بولیں گے نہیں نہیں ماحول گرم ہے اور گرم ہو جائے گا۔ میرے بھائی، سوال گرم نرم ٹھنڈا کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جب آقا کے اوپر بات آ جاتی ہے، جب رحمت اللہ عالمین کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناب شناب بکا جاتا ہے تو غیرت مسلمانی کہاں مر جائے گی؟ پھر غیرت اگر ہے تو پکارے گا۔ اگر کسی کے ماں کو گالی دے دے بولے گا تو نے میری ماں کو کہا، اور جب وہ ماں کو جا کر کہے گا تو ماں کہے گی میں قربان، تو قربان، میرے ماں باپ قربان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، میری عزت ہے تو ان کے نام سے ہے، میں دنیا میں زندہ ہوں تو ان کے صدقے کی وجہ سے ہوں۔ اور آج یہ لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناب شناب بکتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو میری اس بات کو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے، تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے۔ اللہ قرآن میں آیات کو نازل کیا کہ اپنی آوازوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو۔ جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی تو حضرت قیس ایک صحابی تھے جو آواز اونچی تھی، اونچا بولتے تھے، وہ 3 دن تک نظر نہیں آئے۔ اللہ کے رسول کملی والے نے پوچھا کہاں ہے قیس؟ تو کہا گیا رسول اللہ جب سے قرآن کی آیات نازل ہوئی ہے
وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اونچی آواز سے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بولوں گا تو میں جہنمی بن جاؤں گا، اس لیے میں نہیں آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیس کے لیے نہیں ہے، یہ میرے صحابی کے لیے، بلا ان کو اور ان کو خوشخبری دو، وہ جنت میں جائیں گے۔ آواز کو بلند کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ غلامی کا تقاضا ہے۔ امام مالک ہے، مدینے کی مسجد نبوی ہے، اور حدیث بیان کر رہے امام مالک، چہرے کا رنگ بدلا جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام مالک کا رنگ بدل گیا۔ لوگوں نے، شاگردوں نے پوچھا امام پسینہ جا رہا ہے، رنگ بدل گیا، اٹھو کیا ہوا؟ امام مالک بعد میں بولتے ہیں کہ مجھے کسی بچھو نے ڈس رہا تھا، تو ان کے شاگردوں نے پوچھا امام کیوں نہیں اٹھ گئے؟ بولے حدیث بیان کر رہا تھا، آقا کی حدیث بیان کر رہا تھا، ادب کا تقاضا تھا کہ حدیث بیان کروں، اٹھو نا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ادب ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو معلوم ہو جائے، سیاسی تقریر تو ویسی بہت کرے گا اور کرتا رہے گا انشاءاللہ،